بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دی نالی ٹی وی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام صوبائی و وفاقی ملازمین کو السلام علیکم۔ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کا آج ہنگامی اجلاس تھا 26 سپٹمبر 2022۔ میرے ساتھ پی ڈبلیو ڈی سے اسلام الدین صاحب، راجہ مدثر صاحب، ہاؤسنگ فاؤنڈیشن سے، اسپورٹس بورڈ سے انجم گجر صاحب، ایجوکیشن سے ہمارے اظہر امان صاحب اور ان کے ساتھی، پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے ہمارے ارشد صاحب، ریڈیو سے فاروق صاحب، پاکستان ریلوے کیریج فیکٹری سے وسیم صاحب، ناصر نقوی صاحب، پوسٹ آفس سے ملک مسعود صاحب، ایجوکیشن سے شوکت فلیری صاحب، پی ڈبلیو ڈی سے شفقت صاحب، ایجوکیشن سے، لیبر یونٹی آف ایسکو سے ہمارے سردار ریاست صاحب، آفتاب بھائی، اے جی پی آر سے پیرزادہ صاحب، سی ڈی اے سے اظہار عباسی صاحب۔ آج تمام ساتھیوں نے ہم نے اس ہنگامی اجلاس کے اندر تمام پہلوؤں کو ہم نے زیر بحث لے کے آئے ہیں، ملکی حالات کو بھی، سیلاب کو بھی، اور اس نتیجے کے اوپر پہنچے ہیں کہ عملی طور کے اوپر احتجاجی مظاہرہ و دھرنا ناگزیر ہو چکا۔ سب اخلاقیات کے پہلو ہم ملازمین کے اوپر جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ سیلاب اس وقت صوبہ سندھ کے اندر موجود ہے، اور سندھ کے صوبائی سیکریٹریٹ اور ان کے وزیر اعلیٰ آفس کے اندر جو ہے 50% تنخواہوں کا یہ ابھی 22 تاریخ کو اضافہ کیا گیا ہے۔ بالکل منتظر تھے ہمارے اسلام آباد پولیس کے ساتھی، ہم ان کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ پے اینڈ پینشن کمیشن کے اندر بھی ان کا کیس گیا تھا، مگر پے اینڈ پینشن کمیشن کی رپورٹ کے اوپر تو عمل درآمد نہیں ہوا، مگر ایک دفعہ پھر سے من پسند اداروں کو اور کیڈرز کو اسکیل وائز جو ہے ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا۔ ہمارے تمام اٹیچ ڈپارٹمنٹ کے گریڈ 17 سے اوپر کے افسران کو بھی محروم رکھا گیا۔ وفاقی سیکریٹریٹ کے گریڈ 1 سے 16 کے اور دیگر تمام اداروں کے ملازمین کو اس میں محروم رکھا گیا ہے۔ باوجود اس کے کہ آج سے 2.5 سال بننے والا پے اینڈ پینشن کمیشن جس کی سفارشات 6 مہینے میں آنی تھی، وہ سفارشات آ چکی ہیں، اور اس رپورٹ کے اندر ہے کہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس جو تنخواہوں میں تفریق کے شکار ملازمین ہیں، ان کا ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس جو ہے اس میں 70% تک اضافہ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ بالکل ملک چلانے کی ضرورت ہے، ٹیکس لگائیں، بجلی مہنگی کریں، سب کچھ ہے، مگر ہم ریاست کے بچے ہیں، ہم ملک کو چلا رہے ہیں۔ گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہمارا بھی خیال رکھیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پورا 1 سال ملازمین انتظار کرتے رہیں اور ان کی تنخواہیں جون کے جون بڑھائی جائے، مگر مہنگائی کا جب طوفان لے کے آنا ہے تو 1 مہینے کے اندر 2 دفعہ پیٹرول کی قیمتیں 30 روپے کر کے بڑھائی جائیں، بجلی کی قیمتیں ہر 15 سے 20 دن یا مہینے بعد بڑھائی جائیں، تمام اشیاء خوردنوش کی قیمتیں تو روزانہ کی بنیادوں پر پڑیں، مگر ملازمین کو کہا جائے کہ ان کی تنخواہوں میں پورے 1 سال کے بعد اضافہ ہوگا۔ تنخواہوں میں تفریق تو تھی ہی تھی، جو اسکیلوں کے اندر ایک تفریق ہے وفاقی ملازمین کی اور صوبائی ملازمین کے پے اسکیلز کے حوالے سے۔ 10 فروری 2021 کو ریاست پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا جس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ تمام وفاقی ملازمین گریڈ 1 سے 16 کے ملازمین کی سکیل جو ہے ان کی اپ گریڈیشن کی جائے گی صوبوں کی طرز کے اوپر، مگر یہاں پہ بھی اپنی منمانی کی گئی۔ صوبوں کی طرز کے اوپر گریڈ 17 سے اوپر کو ایگزیکٹو الاؤنس تو دے دیا گیا، مگر اسکیل جو تھے صوبوں کی طرز کے اوپر اس کو بالکل پیچھے رکھا گیا ہے۔ اس کے ذمہ دار حکومت کو اکثر ساتھی کہہ رہے ہوتے ہیں بے حس حکومت، ہائے ہائے۔ میں واضح کرتا چلوں کہ حکومت بے حس ہے یا نہیں ہے، ہم ملازمین بے حس ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھ کے ریلیف کا انتظار کر رہے ہیں۔ تقریباً 3.5 لاکھ سے
5.5 لاکھ ہمارے وفاقی ملازمین ہیں جو تنخواہوں میں تفریق کا شکار ہیں، 7,21,000 پنجاب کے ملازمین ہیں۔ یہ ان ملازمین کی بات کر رہا ہوں جو تنخواہوں میں تفریق کا شکار ہیں۔ خیبر پختونخوا کے تقریباً 6.5 لاکھ اور بلوچستان کے 5 لاکھ اور اسی طرح سے سندھ کے 4 سے 5 لاکھ ملازمین ہیں جو تنخواہوں میں تفریق کا شکار ہیں۔ یہ کل ملا کے تقریباً 20 لاکھ ملازمین بنتے، مگر انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ جو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ پاکستان بھر کے ملازمین کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں، ان کا مقدمہ بھی لڑ رہے ہیں، مگر عملی طور پہ صرف 10% ملازمین اگر آ جائیں تو اس کی تعداد 2 لاکھ بنتی ہے۔ 1% بھی آ جائے تو 20,000 بنتی ہے۔ تمام ملازمین کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، ملازمین کو سنجیدہ ہونا پڑے گا۔ اس حوالے سے متفقہ طور کے اوپر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آنے والے مہینے میں 13 اکتوبر بروز جمعرات انشاءاللہ تعالی وفاقی سیکریٹریٹ سے ہم مارچ کرتے ہوئے پارلیمنٹ ہاؤس تک جائیں گے۔ یہ احتجاجی مظاہرہ ہوگا اور اگر ملازمین کی تعداد ہمیں مل جاتی ہے تو ہم اس کو دھرنے کے اندر بھی کنورٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام صوبائی تنظیموں کے ساتھ مشاورت کر کے ٹیلی فونک رابطہ ہو چکا۔ 22 تاریخ کو میں پنجاب ملتان میں موجود تھا، کل میں بنیر خیبر پختونخوا میں موجود تھا۔ وربلی تو رابطہ ہو گیا ہے، انشاءاللہ تعالی نومبر کے پہلے ہفتے کے اندر فیصلہ کن دھرنا ہوگا، جس کی تاریخ جو ہے دھرنے کی تمام وفاقی و صوبائی قائدین مل کے مشاورت کے ساتھ ایک میٹنگ میں طے کریں گے، اور یہ فیصلہ کن دھرنا تب تک جاری رہے گا جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہو جاتے۔ اور یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ اگر صرف وفاقی ملازمین ہی سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو 13 تاریخ کو فیصلہ کن دھرنا ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آنے والا 5 تاریخ کو جو منگل ہے، 5 اور 12 تاریخ کو تمام جتنی یونینز ایسوسی ایشنز ہیں ہر منگل کے دن وفاقی سیکریٹریٹ کے ملازمین سیکریٹریٹ میں احتجاج کریں گے، اور تمام اداروں کے ملازمین ہر منگل کے دن اپنے اپنے دفاتر میں احتجاج کریں گے۔ سوشل میڈیا پہ جتنے ساتھی دیکھ رہے ہیں اس میسج کو شیئر بھی کریں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ تمام ساتھی اپنے آفس کے جو کولیگز ہیں ان کے ساتھ بیٹھے پلان آؤٹ کریں کہ کس طرح سے آپ نے اپنے حق کے لیے، اپنے بچوں کے حق کے لیے اسلام آباد آنا ہے۔ اگر ناکام ہوتا ہے یہ الائنس، یہ میری اسلام الدین بھائی، اظہار عباسی، اظہر عمان صاحب، یہ ان ساتھیوں کی ناکامی نہیں ہے، یہ میرے اور میرے بچوں کے حقوق کی بھی ناکامی ہوگی، اور آپ کی بھی ناکامی ہے، اور آپ کے بچوں کے حقوق کی بھی ناکامی ہے۔ اگر ان حالات کے اندر 72 وزراء کے اوپر کابینہ بن سکتی ہے، صوبوں کے اندر تنخواہوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، پولیس کے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، تو یہ جو محروم ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کے ساتھ ساتھ خبر آ رہی ہے کہ شاید حکومت جو ہے تنخواہوں میں کٹوتی کرنے کے لیے جا رہی ہے سیلاب زدگان کے حوالے سے، تو ہم نے اپنی حیثیت سے بڑھ کے اپنی تنخواہوں کے اندر جو ہے وہاں سے پیسے نکال کے سیلاب زدگان کی مدد کی۔ اس چیز کے گواہ ہیں، ہم نے سیلاب زدگان کے لیے کیمپ بھی لگایا تھا۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ گورنمنٹ آپشن دے، خاص طور پہ جو محروم ملازمین ہیں ان سے تو کسی صورت میں کٹوتی نہیں ہونی چاہیے، مگر پھر بھی آپشن دے، جو بندہ جس کے اپنے گھر میں فاقے چل رہے ہیں، جو خود سیلاب سے جس کے پیچھے اہل خانہ جو ہے متاثر ہیں، تو ان کی کٹوتی کسی صورت میں نہ کی جائے، آپشن دی جائے۔ ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ حکومت مسلم لیگ نون، پیپل پارٹی اور تمام جماعتوں کی ہے، ہم اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، بحیثیت ریاست کے ہم ملازم ہیں۔ حکومت کے ہر فیصلے میں ملک کو کامیابی ترقی کی جانب گامزن کرتے ہوئے ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ملازمین کے حقوق کے لیے بھی کھڑے ہوئے ہیں، اور کسی بھی صورت میں ملازمین کے حقوق کے اوپر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ملازمین تیاری رکھیں،
इंशाअल्लाह ताला 13 अक्टूबर 2022 और उसके बाद नवंबर का पहला हफ्ता में एहतजाजी मुजाहरा होगा। तैयारी रखें, इस मैसेज को शेयर करें। एक नारा जिस पर तमाम साथी जवाब देंगे, ये मुलाजमीन इत्तेहाद जिंदाबाद, मुलाजमीन इत्तेहाद जिंदाबाद, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। जीना होगा मरना होगा, करना होगा करना होगा, जीना होगा मरना होगा, करना होगा करना होगा। तो शेयर करें, हम तुम्हारे साथ हैं, भाजपा तेरे जान निशान, बेशुमार बेशुमार भाजपा तेरे जान निशान, बेशुमार बेशुमार। तू ही कहा जिंदाबाद। तमाम कायदीन में सोशल मीडिया पे जितने भी मुलाजमीन देख रहे हैं, ये तमाम कायदीन अपने हिस्से का काम पूरा कर चुके। हमने एहतजाजी मुजाहरे और धरने की तारीख का ऐलान कर दिया। ये तमाम कायदीन लीड करेंगे, सफे अव्वल में होंगे। जो भी कानूनी कार्रवाई होती है तो इन तमाम कायदीन के साथ होनी है। हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। पुरअमन थे, पुरअमन है, इंशाअल्लाह ताला पुरअमन रहेंगे। गैर सियासी थे, गैर सियासी हैं, गैर सियासी रहेंगे। पहले भी हमने ना एक पत्ता तोड़ा, ना एक गमला तोड़ा, आइंदा भी ना पत्ता और गमला तोड़ेंगे। मगर आपको पहले भी खाली हाथ हमने नहीं लौटाया था, आइंदा भी नहीं लौटाएंगे। जो आप ग्रेडेशन के मुलाजमीन इंतजार कर रहे हैं, जिनको लगता है कि उनका मुतालबा नीचे चला गया है, आप भारी तादाद के अंदर आए, खैमों का बंदोबस्त करके आए। किसी सूरत में अपग्रेडेशन पे कंप्रोमाइज नहीं होगा। जो मुलाजमीन कहते हैं कि उनकी रेगुलराइजेशन के ऊपर कंप्रोमाइज हो गया है, तमाम डेली वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट, एडहॉक, कंटीजेंट पे, टीएलए, जिस भी रंग किस्म के अंदर डेली वेजेस या गैर मुस्तकिल मुलाजमीन है, तैयारी रखे। जब आपको हम कॉल देंगे, आपने आना है, वापसी नहीं होगी। हाउस रेंट, मेडिकल, कन्वेंस अलाउंस और डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस को सबसे ऊपर रखने का एक ही मकसद है कि तमाम के तमाम 20 लाख मुलाजमीन इसके बेनिफिशरी हैं। कोई भी एजेंडा जो हमने रखा है उससे हम पीछे नहीं हट रहे हैं, मगर एक तरतीब है। उस तरतीब से इसीलिए रखा है कि जो 13 या 14 लाख मुलाजमीन है, उनको ये तासुर न जाए कि शायद अपग्रेडेशन पहले नंबर पे ये हो जाएगी, बाकी मुतालबात रह जाएंगे। तमाम मुतालबात हम पूरे करवाएंगे, मगर इसी सूरत के अंदर होगा जब आप लोग संजीदा होंगे, आप लोग इसके अंदर नियत के साथ शिरकत करेंगे। कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट हमारे मुतालबात पूरे न करे। बहुत शुक्रिया।